پاک پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائقة الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز صاحبین اکرام حاضرین جمعہ محترم بزرگ اور دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے کہ جو انسان اللہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ کی یاد کرتے ہیں اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں محترم بزرگ اور دوستو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کے لیے آخرت کے اندر بہت ہی اچھا ٹھکانہ بنایا ہے۔ وہ اچھا ٹھکانہ کیا ہے؟ یعنی جنت۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر زیرو کو ایک نہ ایک دن موت کا وجہ چکنا ہے۔ جو انسان اس دنیا کے اندر آئے ہیں محترم بزرگ اور دوستو، اس کو ایک نہ ایک دن جو ہے اس دنیا کو چھوڑ کر اور جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اور ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہر ایک چیز کے حساب اور کتاب لینے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے بہت ہی رحم کرنے والے ہیں، بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر ایک چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے، جب انسان کی گھڑی پوری ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتی ہے کہ ساعۃ ولا یستقدمون، کہ ایک سانس آگے لینے دوں گا نہ ایک سانس پیچھے لینے دوں گا، یعنی ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ساعۃ ولا یستقدمون، کہ اسی وقت اس کی روح کو جو ہے نکال لیے جائیں گے، روح کو قبض کر لیے جائیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں اور آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیسے راضی ہو جائے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے راضی ہو جائے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہر انسان کو جو ہے قبر کے گڑھے کے اندر جانا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، اور قبر کے اندر جو ہے ہر انسان کو جو ہے 3 سوالوں کا جواب جو ہے دینا ہے۔ جب تک وہ انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو 3 سوال اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے کرتے ہیں۔ ایک فرشتے کا نام منکر ہے اور دوسرے فرشتے کا نام نکیر ہے، یعنی منکر نکیر جو ہے یہ دونوں فرشتے جو ہے قبر کے اندر آتے ہیں، اور قبر کے اندر آنے کے بعد جو ہے وہ مردہ کو جو ہے اٹھاتے، جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے، اور اٹھانے کے بعد جو ہے پھر اس سے سوال اور جواب کرتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، ایک پل جھپکنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کی روح کو جو الگ کر دیتے ہیں۔ جب اس کا وقت ہو جاتا ہے، پورا ٹائم ہو جاتا ہے، تو محترم بزرگ اور دوستو اس کی روح کو جو ہے الگ کر دیتے ہیں۔
حدیث پاک کے اندر آتے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے جانے والے ہوتے یعنی جاگنے کا وقت ہوتا ہے تو محترم بزرگ اور دوست وہ مردہ عرض کرتے کہ مجھے ایک مرتبہ دکھا دیجئے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے انتقال ہو جاتے تو محترم بزرگ اور دوستو ہم لوگ جو ہے اس مردے کو دکھاتے۔ یہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مردہ خود عرض کرتے کہ مجھے جو ہے ایک مرتبہ آخری مرتبہ جو ہے پوری دنیا کو دیکھنے دیجئے، اپنے بچے کو دیکھنے دیجئے، اپنی اولاد کو دیکھنے دیجئے، اپنے دوست احباب کو دیکھنے دیجئے۔ وہ مردہ خود عرض کرتی ہے، مردہ بولتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ جب انسان قبر کے گڑھے کے اندر رکھ دیتے تو ہم لوگ مٹی ڈالتے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ 16 پارہ کی آیت ہے کہ تجھے مٹی کے پتلے سے پیدا کیا، تجھے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اسی مٹی کے اندر دفن ہونا پڑے گا، اور پھر اسی مٹی کے ذریعے سے جو ہے تجھے زندہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ محترم بزرگ اور دوستو یہ ہم لوگ جب مٹی ڈالتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی کے ذریعے سے جو ہے تجھے کھڑا کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مٹی جو ہم لوگ ڈالتے ہیں مٹی کے ڈالنے کی آواز جو ہے مردہ سنتا ہے، مٹی ڈالنے کی آواز جو ہے مردہ سنتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتے کہ جب ہم لوگ قبر سے چلنے لگتے تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہم لوگ کے جو ہے جوتے کی آواز جو ہے وہ آواز بھی مردے سن لیتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو حدیث پاک کے اندر آتے کہ وہ مردہ جو ہے وہاں پہ سن لیتے ہیں۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ محترم بزرگ اور دوستو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمیں اور آپ کو موقع دیا، اور یہ موقع جو ہے گوائے نہ۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت بڑے اللہ کے نبی ہے، بہت بڑے اللہ کے نبی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کا ابا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے بہت ہی خوبصورت تھے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نبیوں کے اندر جو خوبصورتی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر خوبصورتی تھی، بہت ہی خوبصورتی تھی، خوبصورتی اس کے اندر تھی۔ محترم بزرگ اور دوستو کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو ہے ملک الموت آئے ملنے کے لیے، یعنی اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کا نام جو ہے اسرائیل علیہ السلام ہے۔ اسرائیل علیہ السلام جو ہے آئے ملنے کے لیے، اور جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی جو ہے وہ بات چیت کر رہے تھے، اللہ کی تعریف کر رہے تھے، اللہ کے رسول کی تعریف کر رہے تھے، یعنی اللہ کی بڑائی کر رہے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، اللہ کی تعریف کر رہے تھے، اللہ کے ذکر کر رہے تھے۔ اور کتابوں کے اندر آتے بہت سارے انسان ہو بیٹھے تھے، لیکن اچانک جو ہے ملک الموت آتے، وہ دل میں سوچتے کہ کسی کی روح جو ہے نکالنے کے لیے آئے ہوں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو اسرائیل علیہ السلام آئے، وہ دل میں سوچے کہ یہاں پہ بہت آدمی بیٹھے ہوئے، کیا معلوم کس کی آخری گھڑی آ گئی ہوگی۔ کتابوں کے اندر آتے کہ وہ نہ دائیں گیا نہ بائیں گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جو ہے وہاں پہ ڈائٹ جو ہے ملک الموت جو ہے اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، اور یعقوب علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد عرض کرتے کہ آپ کس لیے آئے؟ اے اسرائیل آپ کس لیے آئے؟ کیا میری روح نکالنے کے لیے آئے؟ فرماتے کہ نہیں، آپ کی روح نکالنے کے لیے نہیں آئے، آپ اتنے خوبصورت ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ یعقوب علیہ السلام کا دیدار کر کے آؤ، یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کر کے آؤ، یعقوب علیہ السلام سے مصافحہ کر کے آؤ۔ محترم بزرگ اور دوست یعقوب علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام کو پہچانتے تھے، یعنی ملک الموت کو پہچانتے تھے۔ کتابوں کی طرح آتے کہ یعقوب علیہ السلام عرض کرتے کہ اے ملک الموت، جب تو روح نکالتا ہے تو پہلے سے خبر دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو؟ یعنی آپ جو روح نکالتے تو ہر انسان کو پہلے سے خبر دے دینا چاہیے۔ محترم بزرگ اور دوستو ملک الموت عرض کرتے کہ ہم جو ہے پہلے سے ہر انسان خبر دیتے ہیں، ہر انسان کو خبر دیتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو لیکن وہ خبر کو پڑھتے نہیں
نہیں ہے. آج ہم لوگ اخبار کو پڑھتے ہیں, آج ہم لوگ ٹی ویوں کے اندر ٹائم پاس کرتے ہیں, آج ہم جو ہے بڑے بڑے موبائلوں کے اندر ٹائم پاس کرتے ہیں, لیکن وہ خبر نہیں پڑھتے. اللہ تبارک تعالیٰ جو قرآن مقدس کے اندر جو ہے 6666 آیت ہے, ہر آیت جو انسان کو جو ہے محبت کرنی چاہیے. اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے قرآن مقدس کے اندر 500 آیتیں جو ہے صرف نماز کے بارے میں دیا. اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7000 مرتبہ جو ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا. اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں جو انسان نماز پڑھے گا وہ تو کامیاب ہو جائے گا, اور جو انسان نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا. محترم مجرم اور دوستو, اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری گھڑی جب آئی تھی, آخری گھڑی جب آئی تھی تو اس وقت بھی جو ہے کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ میرے محبوب, میرے سردار, میرے خاوند, میرے محبوب کی زبان ہل رہی ہے. اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو حرکت کر رہی ہے, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے کان مبارک لگا دیتے ہیں, اپنے کان مبارک جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے پاس لگا دیتے ہیں. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری گھڑی کے اندر عرض کر رہے تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, کہ ہاں نماز قائم کرتے رہنا, نماز قائم کرتے رہنا, اور اپنے پڑوسیوں کو خیال رکھنا, اپنے غریبوں کو خیال رکھنا, اپنے دوست احباب خیال رکھنا. محترم بزرگ اور دوستو, اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہے آخری بات نکلی ہے وہ نماز کے بارے میں بات نکلی ہے. یا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, یہاں نماز قائم کرتے رہنا, نماز قائم کرتے رہنا. جو نماز پڑھیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے, اور جو نماز نہیں پڑھیں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے عرض کرتے ہیں کہ پہلے سے خبر دے دینا چاہیے. فرماتے ہیں ملک الموت کہ میں پہلے سے خبر دے دیتا ہوں. فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کہ میری روح کب نکالیں گے, میری روح کب کریں گے. تو وہ فرشتہ ملک الموت عرض کرتے ہیں کہ تجھے 3 خبر دے دی جائے گی, 3 خبر دے دی جائے گی, اور 3 دن کے بعد جو ہے 3 دن سے پہلے بتا دیا جائے گا کہ آپ کی کب روح نکالنا ہے. محترم بزرگ اور دوستو, کتابوں کے اندر آتے کہ کئی سال گزر جاتے, اور جو ہے پھر اچانک جو ہے ملک الموت آتے, اچانک ملک الموت آتے, اور پھر جو ہے یعقوب علیہ السلام سے بات چیت ہوتی ہے. یعقوب علیہ السلام سے بات چیت ہوتی ہے. یعقوب علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ کیا میری روح نکالنے کے لیے آئے ہو. فرماتے ہیں کہ ہاں آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے, آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے, آپ کی روح جو ہے نکالنے کے لیے ہم آئے. فرماتے ہیں کہ آپ مجھے پہلے نہیں بتائے. یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ آپ مجھے پہلے نہیں بتائے, آپ جو ہے پہلے مجھے خبر دے دینا چاہیے. فرماتے ہیں کہ آپ کو پہلے خبر دے دی گئی, آپ کو جو ہے پہلے خبر دے دی گئی. فرماتے یعقوب علیہ السلام بہت بڑے اللہ کے نبی ہے. محترم بزرگ اور دوستو, کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام وہ یعقوب علیہ السلام ہے کہ اس کے نام جو ہے قرآن مقدس کے اندر آتی ہے, اور اس کے بچے, اس کی اولاد کے نام جو قرآن مقدس کے اندر آتی ہے. محترم بزرگ اور دوستو, فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ پہلے خبر دے دینا چاہیے. وہ ملک الموت عرض کرتے کہ پہلے سے خبر دے دی گئی. فرماتے کہ کیا خبر دیے. فرماتے کہ پہلی خبر یہ کہ آپ کے سر کے بال جو ہے پک رہے, آپ کے سر کے بال جو ہے سفید ہو چکے, یہ پہلی خبر ہے. آپ کے سر کے بال جو ہے پک چکے, داڑھی پک چکی ہے, یہ پہلی خبر ہے کہ ایک بال انسان کا جب پک جاتا ہے تو انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ ہاں اب میری جو ہے گھڑی آخری آ چکی ہے. محترم بزرگ اور دوستو, فرماتے کہ ہاں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. فرماتے کہ دوسری بات کیا ہے. فرماتے کہ آپ پہلے جو ہے بالکل آرام سے چلتے تھے, بہت اطمینان سے چلتے تھے, لیکن اب جو ہے چلتے تو لڑکھڑاتے ہوئے چلتے, آپ کے پیروں میں جو ہے درد ہوتا ہوگا. فرماتے کہ ہاں یہ بات تو ضرور ہے کہ ہم پہلے بہت اچھی طرح سے چلتے تھے, اب جو ہے لڑکھڑاہٹ ہو جاتے اور اب جو ہے نہیں چل پاتے. محترم بزرگ اور دوستو, فرماتے ملک الموت یہ دوسری خبر ہے, یہ دوسری خبر تھی. اور تیسری خبر یہ کہ پہلے آپ کا بدن جو ہے بہت اچھا تھا, ہٹا کٹا تھا, لیکن آپ کا بدن جو ہے ابھی سوکھ کے کانٹے ہو چکے. آپ جو ہے آپ کے بدن میں درد ہوتا ہوگا, آپ کے بدن کے اندر تکلیف ہوتی ہوگی. فرماتے کہ ہاں یہ تو بات ہے کہ پہلے جو ہے میں اطمینان سے چلتا تھا, پہلے تندرست رہتا تھا, لیکن اب جو ہے یہ تکلیف
ہو رہی ہے، فرماتے ہیں کہ یہی میری خبر ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ ملک الموت کا فیصلہ ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ کسی کی روح جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہی نکال لیتی ہے، اور کسی کی روح جو ہے پیدا ہوتے ہی نکال لیتی ہے، کسی کی روح جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے 2-4 گھنٹے کے بعد نکال لیتی ہے، کسی کی روح جو ہے جوانی کے اندر نکال لیتی ہے، کسی کی روح جو ہے بڑھاپے کے اندر نکال لیتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جب اس کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے اس کی روح کو نکال لیا جائے گا۔ ساعتم ولا یستقدمون، کہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، ہر انسان کو جو ہے قبر کے اندر سوال اور جواب دینا ہے، اور جب تک یہ 3 سوال کا جواب نہیں دیں گے تب تک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بالغ جو ہے آگے قدم جو ہے ہلنے نہیں دیں گے۔ کون سا بندہ سوال ہے کہ من ربکم، تیرا رب کون ہے؟ من ربکم، تیرا رب کون ہے؟ یہ دنیا کے اندر موقع ہے کہ ہمیں رب کو پہچاننا چاہیے۔ یہ ہمارے نوجوان جو ہے آج جو ہے اتنا وقت گزارتے، نہ ماں سے محبت کرتے، نہ باپ سے محبت کرتے، نہ جو دوست احباب سے محبت کرتے، اگر محبت کرتے تو صرف موبائلوں سے محبت کرتی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، من ربکم، کہ تیرا رب کون ہے؟ ما دینکم، کہ تیرا دین کیا ہے؟ آج ہم دین سے بھٹک رہے ہیں، آج ہم دین سے جو ہے غافل ہے۔ ما دینکم، تیرا دین کیا ہے؟ اور حاضر رجل، یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حاضر رجل یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حدیث پاک اندر آتی ہے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبر کے دائیں طرف جو ہے آرام فرماتے ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ رہتے ہیں۔ اس لیے وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ حاضر رجل، حاضر کا مطلب یہ، یعنی یہ نبی کے بارے میں کیا خیال تھا؟ حاضر مطلب یہ، یعنی یہ نبی کے بارے میں تجھے کیا خیال تھا؟ محترم بزرگ اور دوستو، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوگا، روزہ رکھتا ہوگا، جو ہے زکات دیتے ہوں گے، حج کرتے ہوں گے، اگر جو ہے اللہ اللہ کرتے ہوں گے تو فوراً عرض کریں گے کہ ہاں من ربکم، میرا رب اللہ ہے، ما دینکم، میرا دین اسلام ہے، اور من حاضر رجل، یعنی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے تھے۔ محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے کہ آسمان سے آواز آئے گی، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، اس کے لیے جنت کی ساری نعمتیں جو ہے اس قبر کے اندر رکھ دو، اور اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کی جو ہے طرح طرح کی جو ہے مطلب کھانا اس کے اندر اتار دو، اور اس کی قبر کو وسیع کر دو، یعنی 70 گز جو ہے پھیلا دو، یعنی جہاں تک اس کی جو ہے آگ کی روشنی جاتی ہے وہاں تک پھیلا دو۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستو، یہ بھی حدیث پاک کے اندر آتی ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتی ہے، جو انسان جو ہے روزہ نہیں رکھتے، ہٹا کٹا ہوتے، اور جو ہے اللہ اللہ کرنے کے لائق ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ اللہ نہیں کرتے، صرف 2 انسان کے لیے نماز معاف ہے، صرف 2 انسان کے لیے نماز معاف ہے۔ ایک تو وہ جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو جب تک بالغ نہیں ہوتے 5-7 سال تک جو ہے معاف ہے، 10 سال تک جو ہے جو نماز جو نہیں پڑھیں گے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، لیکن جب بالغ ہو جاتے تو اس کے اوپر نماز معاف نہیں ہے۔ ایک تو بچے کے لیے نماز معاف ہے، اور دوسرا وہ جو پاگل ہوتے ہیں، جو دیوانہ ہوتے، مجنون ہوتے، بس اسی انسان کے لیے نماز معاف ہے۔ اب کوئی سوچیں گے کہ میرے کو بیماری ہے، کتابوں کی طرح آتی ہے کہ اگر بیٹھ کے نماز نہیں اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھے، اگر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹے نماز پڑھے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نماز کو معاف نہیں کیا ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، یہ بھی کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ جو انسان جو ہے سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3000 سال تک جو ہے ایک لوہا گرم ہوتا ہے، 3000 سال تک جو ہے وہ جہنم کی آگ سے جو ہے وہ لوہا گرم کیا جاتا ہے، اور وہ فرشتے جہنم کے فرشتے آتے، تقریباً 500 فرشتے آتے، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں جو ہے ڈنڈا ہوتا ہے، اور ایک جو ایسا فرشتہ آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا ہوتا ہے، وہ لوہا ہوتا ہے کہ 3000 سال تک جو ہے وہ جہنم کی آگ کے اندر جو ہے وہ لوہا گرم کیا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ غصے میں آئے گا، ایسے غصے میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ سیدھے اس کے سینے کے اندر گھسا دیتا ہے، سیدھے جو ہے اس کے سینے کے اندر جو ہے وہ لوہا گھسا دیتا ہے اور آر پار کر دیتا ہے، اور آر پار کرنے کے بعد جو ہے وہ نامہ اعمال وہ پیچھے پیٹھ کے اندر سے دیتے ہیں، پیچھے پیٹھ کے اندر سے گھسا کے دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے جہنم کا سرٹیفکیٹ ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اور جو انسان نماز پڑھتے تو فرشتے ادب سے آتے، احترام سے آتے، خوشبو لگا کر کے آتے، اور آگے سے آتے اور اس سے مصافحہ کرتے، اور فرماتے یہ نامہ اعمال جو ہے یہ تمہارا جنت کا سرٹیفکیٹ ہے،
تو محترم مجرم اور دوستو تین طرح سے شادی بگڑ دیتی ہے. ایک تو جو ہے آگے آ کر کے دیں گے اور ایک جو ہے کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ پیچھے سے آ کے دیں گے, سمجھیے وہ جہنمی ہے. اور بعض لوگ ایسے نالائق ہوتے ہیں, ایسے ظالم لوگ ہوتے ہیں, ایسے کم وقت لوگ ہوتے ہیں, ایسے کمینہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ شراب کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے, ہمیشہ جو ہے غیبت اور چغلی اور زنا کاری کے اندر ہوتے ہیں. تو وہ فرشتہ وہ لوہا لے کے آتے ہیں اور سیدھا سینے کے اندر ڈالتے ہیں اور آر پار کر دیتے ہیں اور نامہ اعمال جو ہے وہ پیچھے پیٹھ سے گھسا کر کے دیتے ہیں. تو محترم مجرم اور دوستو یہ ہر انسان کو سوچنا سمجھنا ہے کہ موت سے پہلے جو ہے اپنی موت کی تیاری کریں. بیان سنانے کا مقصد نہیں ہے بلکہ یہ مقصد ہے کہ ہر انسان کو جو ہے جہنم سے ہٹ کر کے اور جنت میں جانا ہے, کیونکہ جہنم جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے. حدیث پاک کے اندر آتی ہے کہ قرآن مقدس کے اندر آتے ہیں کہ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ, یہ جہنم کی جہنم کی جو پانی ہوتا ہے, اگر ایک قطرہ جو ہے اس پانی کو انسان پی لے گا تو پیٹ کی اگڑیاں باہر ہو جائیں گے. اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوپر والا ہونٹ جو ہے ایسے اوپر جائیں گے اور پیچھے ہو جائیں گے اور 18 آدمی اس کے اوپر کھڑا ہو جائے گا, اور آگے والے ہونٹ جو ایسے نیچے ہو جائیں گے کہ اس کے اوپر 18 آدمی کھڑے ہو جائیں گے, اور جو ہے 1000 سال تک ڈنڈے لگتے رہتے ہیں, لیکن جو ہے فرشتے جو مارنا بند نہیں کرتے. محترم مجرم اور دوستو اس لیے آج کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے اس مسجد کو آباد کرنا ہے, اور مسجد کو آباد نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے آپ آباد ہونا ہے کہ ہم جنت کیسے جائیں گے. محترم مجرم اور دوستو یہ تو خدا کا گھر ہے, خدا کا گھر ہے, اس کو یہ ہمیں ضرورت ہے مسجد کی. مسجد جو ہے مسجد کو ضرورت نہیں ہمیں. محترم مجرم اور دوستو یہ مسجد تو خدا کا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے. محترم مجرم اور دوستو جو انسان مسجد کی قدر کریں گے, جو مسجد کی خدمت کریں گے, اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اس کے جو ٹھکانہ جنت ہے. محترم مجرم اور دوستو اور جو مسجد کی قدر نہیں کریں گے, جو مسجد کو بے حرمتی کریں گے اور مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ مسجد جو بد دعا دے گی. تو محترم مجرم اور دوست ہمیں اور آپ کو جو ہے عید صراط مستقیم کی اور چلنے کی توفیق ہو, اور ہمیں اور آپ کو جو ہے 5 وقت کی نماز جو ہے پابند سے پڑھنے کی توفیق ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام
ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة فسووا إلى ذكر الله والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتوقيت أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين أبو الخطاب وعلى باب الحياء والإقام أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى إمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أم شرف المطهرين الناس الحمزة والعباس وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وجل وتم وهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدائم وقنا عذاب الصراط. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ ہم گنہگار سیاہکار بدکار ڈوبے تیرے حبیب کی امت میں. اے اللہ صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ چھپے ہوئے گناہوں کا درگزر فرما. اے اللہ چھپے ہوئے گناہوں کا درگزر فرما. اے اللہ پاک جو بے نمازی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بے علم والے اے اللہ اسی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک تمام مرحوم مرحومات قبر میں رحمت کی بارش عطا فرما. اے اللہ تمام والد و والدین کو جنت الفردوس میں جگہ مقام عطا فرما. اے اللہ میرے والد و والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ مقام عطا فرما. اے اللہ اس دنیا سے بھی چلے گئے اے اللہ پاک جس کو بھی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے اے اللہ اس عذاب کو دور فرما کر اور اے اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ مقام عطا فرما. اے اللہ پاک محمد اختر بھائی کی آمین. اے اللہ خاتون بانوں کو اے اللہ پاک اسے جنت الفردوس میں جگہ مقام عطا فرما. اے اللہ پاک اسی قبر کے اندر اے اللہ پاک جنت کی باغ عطا فرما. اے اللہ پاک ممکن کی سوالوں کا جواب آسان عطا فرما. اے اللہ ہر پریشانی دور عطا فرما. اے اللہ دنیا کے اندر گناہ کیے ہوں گے اے اللہ وہ معاف فرما کر اور اے اللہ پاک جنت کا فیصلہ عطا فرما دے. اے اللہ ہر مومنین اور مومنات کے لیے اللہ پاک جنت کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ ہم بھی بہت بڑے گناہگار ہیں اے اللہ بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ پاک تو ہی مغفرت کرنے والا ہے. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اے اللہ تیرے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک تو بہت بڑا غفور رحیم ہے. اے اللہ تو ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اے اللہ پاک تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اے اللہ پاک تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اے اللہ پاک ہر انسان کو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہماری آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ فاطمہ رقیہ زینب کلثوم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حسن حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک اللہ کے ولیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ پاک جن کے ماں باپ بھی زندہ حیات سے اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک نمازیوں سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نمازیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے نوجوان بھائی جو ہے اے اللہ پاک اس کو مسجد میں آنے والے بنا دے. اے اللہ مسجد میں آنے والے بنا دے. اے اللہ پاک تمام انسان کو اے اللہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بنا دے. اے اللہ جو دعا مانگے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ پاک تو اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا مولانا محمد البارك وسلم وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.